قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید کا آج جو باب ہمارے سامنے ہے وہ باب ہے الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی کی دعوت دینے کا باب۔ اس سے پہلے جو ابواب ہمارے سامنے آئے ہیں ان میں پہلے باب میں توحید کی اہمیت بتلائی گئی، پھر توحید کی فضیلت سے متعلق باب ہمارے سامنے آیا، اس کے بعد توحید کی تحقیق اور تکمیل سے کیا مقام حاصل ہونے والا ہے اس کی وضاحت کی گئی، اور چوتھے نمبر پر شرک سے متعلق باب آیا ہے۔ توحید اور شرک کو سمجھ لینے کے بعد ایک مومن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جس چیز کو اس نے سمجھا ہے دوسروں تک بھی وہ پہنچائے۔ تو اس لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے توحید و شرک کو موٹے طور پر بیان کرنے کے بعد یہاں 5ویں نمبر پر توحید کی دعوت کا باب رکھا ہے۔ شیخ الاسلام نے اس باب میں ایک آیت نقل کی ہے اور 2 احادیث نقل کی ہے۔ آیت جو نقل کی گئی ہے وہ سورہ یوسف کی 108 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هذه سبیلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، کیا ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، انا میں بھی ومن اتبعنی اور وہ لوگ بھی جو میری پیروی کرنے والے ہیں، اور سبحان اللہ وما انا من المشرکین علی بصیرہ، بصیرت کی بنیاد پر سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ آیت کریمہ ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہا کہ آپ اپنے طریقے کی وضاحت کیجیے کہ آپ کا راستہ کیا ہے۔ تو جو راستہ بتلایا گیا وہ دعوت کا راستہ ہے، اللہ کی طرف بلانے کا راستہ، اور یہ کہا گیا کہ آپ کا بھی یہ راستہ ہوگا اور جو آپ کی پیروی کریں ان کا بھی یہی راستہ ہوگا۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ جو دعوت نہیں دے وہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا حقیقی طور پر نہیں ہے۔ تو یہ دعوت ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔
اب یہ مسئلہ وضاحت طلب ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے دعوت دینا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب کیا یہ ہوتا ہے کہ بطور پیشہ دعوت کو اختیار کر لیا جائے، دعوت کا ایک سینٹر کھول لیا جائے، یا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جہاں بھی ہے اپنی پوزیشن پر رہتے ہوئے اپنے ذہن میں یہ بات رکھے کہ وہ اللہ کی بات لوگوں تک پہنچائے گا اپنی استطاعت کے مطابق؟ تو جو استطاعت اس کے پاس ہے، جو ذریعہ اس کو میسر ہے، اس ذریعے کی بنیاد پر وہ دعوت دے گا۔ دائی بحیثیت دائی بننے کے لیے کچھ چیزیں ہونی چاہیے، تو ان چیزوں کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ تو اگر پیشہ ورانہ طور پر دائی بننا ہے تو پھر ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا پڑے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیے کہ میرا راستہ یہ کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ تو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اس میں ایک تو توحید کا پیغام ہے کہ توحید کی دعوت دیتا ہوں، اور ایک اخلاص کی بھی بات ہے کہ اپنی طرف نہیں بلاتا یا کسی خاص فکر اور کسی خاص فرد کی دعوت نہیں دیتا ہوں، بلکہ میری دعوت کس کے لیے ہے؟ اللہ کی طرف ہے، اللہ کے لیے ہے۔ تو اخلاص کی بھی وضاحت ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دعوت کے راستے میں بگاڑ دو ذریعوں سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو اخلاص نہیں ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور دوسرا علم نہیں ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ کے لفظ میں اخلاص کی طرف اشارہ کر دیا گیا، اور آگے کہا گیا علی بصیرہ، میں بصیرت کی بنیاد پر بلاتا ہوں۔ بصیرہ، تو بصیرت کیا ہے؟ تو اس سے پہلے کئی مرتبہ اس لفظ کی وضاحت آپ کے سامنے ہوئی ہے، اس لیے موٹے طور پر یہ سمجھیے کہ بصیرت علم کا نام ہے، اور وہ علم کہ جو وحی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اس کتاب کے شروع میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی ہے کہ شیخ الاسلام نے اس کتاب میں اس بات کا التزام کیا کہ وہ قرآن کریم کی آیت نقل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نقل کرتے ہیں، اور پھر صحابہ اور بعض کے جو بزرگ ہیں تابعین وغیرہ ان کے اقوال اور آثار نقل کرتے ہیں، اور انہی پر اکتفا کرتے اور پھر مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ تو ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا اور کہا کہ اس لیے کہ سلف کے نزدیک علم انہی چیزوں کا نام ہے۔ تو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ العلم قال اللہ وقال رسول، علم تو قال اللہ اور قال رسول کا نام ہے، اور وقال الصحابہ، اور قول صحابہ کا نام بھی علم ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی چیز کا نام علم نہیں ہے۔ تو علم شرعی جس کو کہتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر دین کو سمجھا جانا ہے، وہ انہی تین چیزوں کی گرد گھومتا ہے۔ تو علی بصیرہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ علم کی بنیاد پر دعوت دیتا ہوں، کتاب اللہ کا علم ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی علم ہے، اور صحابہ کے جو اقوال ہیں کتاب اللہ کی توضیح کے سلسلے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تشریح اور وضاحت کے سلسلے میں ان کا بھی علم رکھتا ہوں، اور اس علم کی بنیاد پر دعوت دیتا ہوں۔ تو دعوت کے لیے اخلاص بھی ضروری ہے، اور دعوت کے لیے علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ شیخ محمد بن شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے لکھا کہ علم کے بغیر دعوت دینے کا نقصان ہے۔ کیا ہے؟ تو آدمی گمراہی، ہدایت کی بجائے گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے نا۔ جب ایک آدمی لوگوں کے سامنے ٹھہرتا ہے دعوت دینے کے لیے، تو جن کو دعوت دے رہا ہے تو وہ ایک ہی طرح کے لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ کئی طرح کے لوگ ہوں گے، اور اس کو ہم انشاءاللہ آگے سمجھیں گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق روایت میں، تو داعی کے اندر اس بات کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ ہر قسم کے لوگوں کا جواب دے سکے۔ تو اگر ایک داعی کی پوزیشن ایک آدمی نے سنبھالی ہے تو اس کے اندر یہ صلاحیت رہنی چاہیے۔ اور یہاں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ علم شرعی تو ضروری ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ
مدعو جس کو دعوت دے رہے ہیں نا تو اس کا بھی حال ہم کو معلوم ہونا چاہیے، اور طریقہ کیا ہوگا دعوت دینے کا یہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو مدعو کا حال معلوم ہو اس کا کیا مطلب ہے، اور طریقہ کیا ہوگا دعوت دینے کا اس کا کیا مطلب ہے۔ تو مدعو کا حال معلوم ہو کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے مزاج کے اندر نرمی ہوتی ہے، وہ نرمی کی بنیاد پر سمجھ لیتا ہے، کسی کی مزاج میں سختی ہوتی ہے تو وہ سختی کی بنیاد پر سمجھتا ہے، ڈرایا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، اور نرمی کے انداز میں گفتگو کی جائے تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ کچھ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور پڑھے لکھے ہونے کی بنیاد پر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ہے، اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ شبہات کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو شبہات ہو سکتے ہیں اس قسم کے، اس کا علم ہونا چاہیے، اور اس بات کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ شبہات کا ازالہ کیا جا سکے، شبہات کو دور کیا جا سکے۔ تو شبہات کو دور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اگر دور کرنے کی صلاحیت نہیں ہو تو آدمی کیا کرے گا، خود بھی ذلیل ہوگا اور دعوت کو بھی ذلیل کرے گا، دعوت کو بھی، اور سامنے والے کو موٹا کر دے گا، اور اس کے پیچھے جو شیطان ہے نا اس کو بھی موٹا کر دے گا، اور وہ بھی پھولے نہیں سمائے گا کہ دیکھو حق کو میں نے کیا کر دیا، شکست دے دیا، پچھاڑ دیا۔ تو آدمی باطل پر اور مضبوط ہو جائے گا۔ تو اس لیے آگے بڑھنے سے پہلے کیا ہے، ضروری ہے کہ علم آدمی کے پاس ہو۔ اب یہ بات بھی شیخ فوزان حفظہ اللہ نے لکھی ہے کہ ایک داعی کی حیثیت سے جب آدمی لوگوں کے سامنے ٹھہرتا ہے نا تو وہ آدمی کی نگاہ میں، لوگوں کی نگاہ میں سب کچھ ہوتا ہے۔ تو فقیہ ہوتا، محدث ہوتا، مفسر ہوتا، اور جو شعبے ہیں نا علم کے، وہ سارے شعبے میں مہارت رکھنے والا سمجھا جاتا ہے سارے۔ تو اگر علم نہیں ہو، سوال کیا جائے تو پھر کیا ہوگا، تو اوٹ پٹانگ جواب دیا جائے گا، اور علم نہیں ہو تو کیا ہے، کہاں بولنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے، اس کا بھی مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اس سے پہلے اس پر گفتگو ہوئی ہے، ہر موقع پر بولنا ضروری نہیں ہے، اور ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں جو دعوت دیتا ہوں نا تو اس پر میں تم سے اجرت کا سوال نہیں کرتا، اور پھر کیا کہ وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والا نہیں ہوں کہ جو اپنے پاس نہیں ہے وہ ظاہر کروں میں تمہارے لیے، ہے نا۔ تو جو چیز مجھ کو معلوم نہیں ہے وہ کہنے لگے کہ نہیں اس کا یہ جواب ہے۔ تو جب آدمی ٹھہرتا ہے تو لوگوں کی نگاہ میں وہ سب کچھ ہے، اور جب اخلاص کی کمی ہو تو پھر کیا ہے، وہ واقعتاً سب کچھ اپنے آپ کو سمجھنے بھی لگتا ہے نا۔ تو جس کا جواب دینا نہیں چاہیے اس کا بھی جواب دیتا ہے، اور علم چونکہ شریعت کا نہیں ہوتا تو اس لیے منطق لگاتا ہے، عقل کا استعمال کرتا ہے، اور کیا ہے، ایک شبہ کو دور کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے اور کئی ایک شبہات پیدا کر لیتا ہے جواب دے کے۔ جواب ایسا دیا گیا کہ شبہ کو دور کیا کرتا وہ، اور کئی ایک شبہات پیدا ہو گئے، تو اب وہ شبہ کو جرم دینے کا ذریعہ بنتا ہے یا سامنے والے کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس لیے علم کا ہونا دعوت کے لیے کیا ہے، ضروری ہے۔ اب ہر آدمی کو دعوت بھی دینی ہے اور ہر آدمی کو علم والا بھی ہونا ہے۔ تو اب یہ کیا بات ہو گئی، تو دونوں باتیں آپس میں ٹکرانے کی۔ ایک بات تو یہ سمجھ لینے کی ہے پہلے کہ جتنے فرائض ہیں اور جو واجبات ہیں ہمارے ذمہ فرض، ان کے بارے میں علم کا سیکھنا ہمارے لیے تو ضروری، نہیں سیکھیں گے تو پکڑے جائیں گے، ہے نا۔ تو جتنا سیکھا ہے اتنا بتانا ہر مسلمان کے لیے ممکن ہے نا، اس لیے کیا سیکھنا ضرور فرائض۔ نماز فرض ہے یا فرض ہے تو یہ تو معلوم ہونا ہی چاہیے، لیکن اس فرض کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا یہ بھی سیکھنا ضروری ہے۔ تو یہ جو جن کا جاننا ضروری ہے، جن کا ماننا ضروری ہے، جن پر عمل کرنا ضروری ہے، ان کو جاننا بھی ضروری ہے۔ تو اتنا جانیں گے تو اتنا بتائیں گے بھی۔ اس سے پہلے بھی باتیں آپ کے سامنے آتی رہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی ڈاکٹر بن کر بیٹھے، ٹھیک ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ چند دواؤں کا نام آدمی کو معلوم ہو، ٹھیک ہے، چند دواؤں کا نام معلوم ہو۔ تو چند دواؤں کا نام معلوم ہو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کلینک یا ہاسپٹل کھول کر آدمی بیٹھے گا،
کیا کر سکتا ہے وہ. تو کبھی یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ ایک آدمی کی طبیعت بگڑ گئی مثال کے طور پر, کوئی ذریعہ نہیں ہے ابھی بر وقت موجود, یعنی کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, تو اب ابتدائی تشخیص کے طور پہ یا ابتدائی معالجے کے طور پہ آدمی کہے کہ یہ تکلیف ہے سامنے والے کو, اس تکلیف میں یہ گولی کام آتی ہے, مجھے معلوم ہے, تو ٹھیک ہے اس مرحلے کے لیے اس کا تجربہ کریں گے. لیکن ڈاکٹر موجود ہے, یہ بھی موجود معلوم ہے کہ فلاں فلاں ڈاکٹر ہیں کہ جن سے رابطہ کیا جا سکتا, جو اس مسئلے میں رہنمائی کریں گے اور صحیح علاج کریں گے. لیکن کیا کریں گے, ڈاکٹر کی طرف نہیں بتائیں گے, ہم ہی کریں گے, ہم کو بھی معلوم ہے, تو ہم کو کچھ معلوم ہے اس لیے ہم ہی ڈاکٹر بن جائیں گے. تو یہ کیا ہوگا, یہ مریض کے حق میں خطرناک ہوگا. اور جس طرح مریض کے حق میں یہ نیم ڈاکٹر کیا ہے خطرناک, اسی طرح ایمان کے لیے, اہل ایمان کے لیے جن کو مدعو کیا گیا, جن کو دعوت دی گئی, ان کے حق میں کیا ہے یہ نیم قسم کے علماء یا عالم خطرناک ہوں گے. اب اس وقت یہ بڑی مصیبت ہے, اور سوشل میڈیا پر اس کے سلسلے میں بڑی گفتگو ہوتی ہے, اور کئی ایک عجیب و غریب قسم کے نمونے ہمارے سامنے آتے ہیں, عجیب و غریب قسم کے نمونے. اور بعض نمونے ایسے آتے ہیں کہ معمولی قسم کا علم رکھنے والا بھی, یعنی عربی زبان وغیرہ سے, یہ کہنا چاہیے کہ اس کو متلی آنے لگے, متلی یعنی چکر, یہ کیا ہو رہا ہے. تو چکر اور گن چکر کی بہت ساری مثالیں سامنے آتی ہیں. اب ایک کام شروع کر دیا گیا ہے, اب اس سے پیچھے ہٹنے کا مزاج نہیں ہے, تو اس کے لیے ہزار بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں. تو کیا ہے بہانہ, تو کہتے کہ علماء نہیں کر رہے اس لیے ہم کر رہے ہیں. کیا ہے, علماء نہیں کر رہے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو علماء نہیں کر رہے, یہ کس نے کہا؟ اور ڈاکٹر علاج نہیں کرے تو ہم علاج کرنے لگ جائیں گے, یہ کس نے آپ کو کہا ہے؟ کبھی ہوا ہے کہ نہیں ڈاکٹر نہیں علاج کر رہے, وہ چیرنے پھاڑنے کا کام انہوں نے چھوڑ دیا ہے, اور آپریشن کی ذمہ داری انہوں نے نبھانی چھوڑ دی ہے, اس لیے اب ہم بھی کر لیں گے. تو جسم کے سلسلے میں خطرناکی معلوم ہے نا, کہ کریں گے تو پھر کیا ہے بھگتنا پڑے گا. لیکن دین کے سلسلے میں جرأت بڑھ جاتی. اب میں پڑھ رہا تھا کہ یہ بات بھی کہی جاتی کہ نہیں, علماء سے رابطہ کیا جائے تو فون نہیں اٹھاتے, میسج کیا جائے تو جواب نہیں دیتے, اور بلایا جائے تو آتے نہیں ہے. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو ہمارے ایک فاضل مدینہ یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی اسکالر, انہوں نے کہا کہ یہ سارا عذر آپ کا ہو سکتا ہے, سب ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کو کوئی ضرورت پڑتی ہے نا علاج کے لیے, آپ کیا کرتے ہو, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, اور کیا ہے ٹوکن حاصل کرو, لائن میں لگو, جاؤ تو پھر سر جھکا کر جی 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 کرتے ہو, اور ایک ایک بات پر عمل کرنا, ہاں نہیں بالکل, اگر اس کی خلاف ورزی کریں گے تو پریشان ہو جائیں گے, مریں گے. تو علاج بدن کے سلسلے میں تمہاری فکر بندی یہ ہے, اور بدن سے متعلق کسی انجینئر سے ضرورت پڑ جائے نا تو کیا کرتے ہیں, حاضری دیتے ہیں. جو وقت دیا ہے نا اس وقت پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کسی بھی طرح اس کو بہلانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہاں کیا معاملہ, تو ہم کو بہلایا جائے, الٹا ہو گیا, سمجھ رہے کہ نہیں, ہم بہلانے کی یعنی الٹا بہلانے کا طریقہ اپنا رہے اس وقت, یعنی لوگوں کو بہلانے کا. تو ایسا نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کون ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمزاد چچا زاد بھائی ہیں, جلیل القدر صحابی ہیں, حبر الامہ ہے, امت کے عالم لقب ہے, اور مفسر قرآن ہے, کیا ہے سرٹیفائڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین, اے اللہ اس کو کتاب کی تعلیم دے, کتاب کی اور دین کی سمجھ عطا فرما. نبوی دعا ان کو حاصل ہے. تو خود اتنے بڑے مقام کے حامل ہے, لیکن معاملہ کیا ہے, تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر میں بہت زیادہ کا فرق نہیں ہوگا, ہے نا, یہ بھی 9 عمر صحابہ میں سے ہیں, زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو بہت زیادہ 10 سال کا فرق ہوگا.
12 سال کا فرق ہو سکتا ہے نا. دوپہر کے وقت جاتے کہاں؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. بتایا جاتا کہ ابھی تو آرام کر رہے ہیں. آرام تو کہتے کہ ٹھیک ہے آرام کرنے دیجیے. اور جو چادر ہوتی تھی نا اس کو تکیہ بنا کر وہی لیٹ جاتے تھے. تو لکھنے والے نے لکھا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لیٹنے کا عمل کہاں ہو رہا ہے اور دوپہر کہاں کی ہے؟ یہ کہاں کی ہے؟ تو یہ کشمیر کی دوپہر نہیں ہے اور فلاں مقام کی، یہ مدینے کی کا دوپہر ہے. یہ مدینے کا کہ جہاں زمین تپنے لگتی ہے، آسمان تپتا ہے، فضا تپتی ہے. تو فضا سب کچھ تپ رہا ہے اور اس کے باوجود یہ حبر الامہ کیا کر رہا ہے؟ لیٹ جا رہا ہے. باہر گھر کے وقت ہو گیا ہے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ گئے ہیں. دیکھا کہ ابن عباس نے کہا کہ آپ نے یہ تکلیف کیوں اٹھائی؟ ابن ام رسول، آپ نے یہ تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ مجھ کو بلا لیتے، میں خود آپ کے یہاں حاضر ہو جاتا. تو یہ ابن ام رسول کیا کہتے ہیں؟ ضرورت میری ہے، ضرورت میری ہے، میں آپ کے پاس آؤں گا نہ کہ آپ کو بلاؤں گا. تو ضرورت کے پاس جانا ہے نہ کہ ضرورت کو. سمجھ رہے؟ تو رویہ ہم کو بدلنا چاہیے، رویہ بدلنا چاہیے. اور سیدھی سادی بات یہ ہے کہ 2 باتیں یہاں کی گئی ہے نا، ٹٹولنا چاہیے کہ ہمارا جو کام ہو رہا، کوئی سا بھی کام ہو رہا، وہ کس لیے؟ داعی الی اللہ ہے یا داعی الی النفس ہے؟ داعی الی اللہ ہے تو صحیح رہنمائی کی جائے گی، آپ کو غلطی تسلیم کرنی چاہیے، اور جو کام آپ کو کرنے کا نہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے. بات سمجھ رہے؟ یہ اللہ کے لیے. لیکن نفس کے لیے کیا کریں گے تو کچھ بھی کہا جائے نہیں، ہم تو وہی کریں گے جو کرنا ہے ہم کو. تو جب کرنا ہے تو پھر خود بھی پریشان ہوں گے اور دوسروں کو بھی پریشان کریں گے ہے نا. اب باتیں بہت ساری ہو جاتی ہے تو ادھر کی کہانیاں بھی رہتی ہیں. اب کل پرسوں کی بات ہے کہ مجھ کو مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور جتنا پوچھا گیا اتنا ہی جواب دیا میں نے. مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ ایک صاحب ہیں کہ جو کھڑے ہو کر خطبہ نہیں دے سکتا، تو بیٹھ کر دے سکتے یا نہیں دے سکتے؟ تو میں نے کہا کہ عذر اگر ہے تو بیٹھ سکتے ہیں، نہیں کھڑا ہو سکتا ہے آدمی. تو اب وہ کون ہے؟ وہ آپ کے حوالے کون ہے؟ وہ مختصر طور پر وہ عالم نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت شہر حیدرآباد میں کم از کم علماء کم نہیں ہے. ایسے بہت سارے علماء کے جو لائن میں آپ کے لیے کہ جن کو خطبہ دینے کا موقع ملے تو وہ دیں گے. تو یہ ہے پھر بھی کیوں؟ ڈاکٹر موجود ہیں تو پھر کمپاؤنڈر اور کیا کیا ہوتا ہے نیچے والے، تو ان کا کیوں؟ تو اب شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے لکھا ہے کہ لوگوں نے علم کا مفہوم بدل دیا ہے. کیا ہے؟ پوچھے ہے یا کون حفیظ؟ اصحاب علم و دانش کو جو چلا کر بولے ہے محفل پر چھا جائے. تو چلا کر بولنے کو کیا بنا دیا لوگوں نے؟ علم بنا دیا ہے. تو چلا کر بولنا علم نہیں ہے، علم کا نام علم ہے. اور علم کس کو کہتے ہیں؟ العلم ما قال اللہ وقال الرسول وقال للصحابہ. تو اس کو یاد رکھیے. اب پوری دنیا کی کہانی سنا دی اور قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھی گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں سنائی گئی اور صحابہ کا کوئی قول نہیں پیش کیا گیا، تو مسئلہ ہے. اور بات یہ کہنے کی ہے کہ ٹھیک ہے صلاحیتیں دی اللہ تعالیٰ نے، صلاحیت رکھی ہے اور فائدہ ہوتا ہے، تو کیا ضروری ہے کہ ممبر رسول ہی کو اس کا نشانہ بنایا جائے؟ دوسرے بھی منابر ہیں نا، دوسرے بھی مواقع ہیں، ان مواقع سے آپ استفادہ کیجئے نا. یہ کس کا ممبر ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ممبر رسول. کیا کہتے ہیں؟ ممبر رسول ہے. تو ممبر رسول پر کون بیٹھے گا؟ کون؟ تو جن کو رسول نے اپنا وارث کہا ہے وہی بیٹھے گا نا، وہی ٹھہرے گا نا. کون ہے وہ؟ کون ہے؟ تو سمجھنا چاہیے، ہے نا. ہم کو سمجھنا چاہیے اور پہچاننا چاہیے. نہیں پہچانتے تو پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. کئی طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لڑنے جھگڑنے کے مسائل.
تو قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میرا راستہ یہ کہ میں اللہ کی دعوت دیتا ہوں، اپنی طرف نہیں بلاتا، کسی اور کی طرف نہیں بلاتا، اخلاص کی بنیاد پر یہ دعوت ہے، یہ توحید کی دعوت ہے یہ، اور علم کی بنیاد پر یہ دعوت ہے، جو بولتا ہوں اس کو سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تو جو بھی نسبت کی جائے اس کی طرف غلط، سب سے پاک ہے، اور کہا وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، تو میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، اور اس کا بھی اعلان ہونا ضروری ہے۔ میں توحید والا ہوں، کیا ہے؟ توحید والا۔ اور میں نے کچھ اخوان سے سنا، کیا کہتے، لفظ نہیں آ رہا، کہتے کہ توحید پرست ہیں، یا ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں کہ صحیح العقیدہ ہے، یا کچھ ایسا ہی لفظ ہے کہ جس کا مطلب گول مول ہے، گول مول، میں انشاءاللہ کبھی بولتا ہوں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ اللہ کی دعوت دیتا، اور یہ دعوت کیسی ہے؟ تو گول مول والی نہیں ہے، وما انا من المشرکین، علانیہ وضاحت کی بنیاد پر۔ شیخ الاسلام آگے یہاں مسائل میں لکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی دعوت دے رہا ہوں، اور دوسروں سے لڑنا بھی ہے مجھ کو، تو جو اللہ کو نہیں مانے، ایک اللہ کی عبادت نہیں کرے نا، تو اس سے بھی برات کا اظہار، اور جن کی عبادت کی جائے نا اللہ کے علاوہ، ان سے بھی برات کا اظہار، کلیئر۔ تو جب پہچانیں گے تب تو ایسا کہیں گے، اور جب پہچانے نہیں تو کیا ہے؟ تو یہ زہر ہے، یہ زہر ہے، یہ زہر نہیں، یہ زہر کھانے والا کیا ہوگا؟ مر جائے گا، زہر کھانے والا مر جائے گا، زہر کھانے والا مر جائے گا۔ تقریر کیجئے، خوب کیجئے، گھنٹوں کیجئے، بولیے، شرک کی برائیاں بیان کیجئے، لیکن یہ نہیں بتائیے کہ آپ جو کر رہے ہیں نا وہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ تو زہر کے خلاف تقریر کی ہم نے، لیکن ایک آدمی نے ہاتھ میں زہر لے رکھا ہے، کھا لیا، تو زہر کے خلاف 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 5 گھنٹے کی تقریر فائدہ مند نہیں ہے، جب تک کہ یہ نہیں بتا جائے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، زہر ہے۔ شرک 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 ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کام آپ کر رہے ہو نا وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے، بتانا پڑے گا، بتانا۔ تو وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والے میں سے نہیں، وضاحت کی بنیاد پر بات ہونی چاہیے، انشاءاللہ اور باتیں ہوگی۔ تو یہ آیت ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذا الى الیمن، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، تو یمن کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بھیجا؟ تو سندس ہجری میں بھیجا، سندس ہجری میں۔ وہ مہینہ کون سا تھا یہ الگ الگ باتیں ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تھے، آخری ایام، اس لیے کہا کہ جب تم آؤ اور مجھ سے ملاقات نہیں ہو تو کیا میری قبر پر آؤ گے، سجدہ کرو گے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، اور پھر ملاقات نہیں ہوئی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو سن 10 نبوت میں بھیجا ہے۔ کہاں بھیجا؟ یمن کو بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ تو حاکمن، قاضیاً، معلماً، داعیاً، تو معلم، قاضی، داعی اور حاکم بنا کر بھیجا۔ کس کو؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے یہ؟ تو کم عمر پانے والے صحابی، لیکن علم کے پہاڑ، علم کے پہاڑ، جبل من جبال العلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حلال و حرام کے جاننے والے میری امت میں سب سے بڑھ کر کون ہیں؟ تو کہا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو معاذ کو بھیجا، کسی کو نہیں بھیج دیا، عالم کو بھیجا، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ انک تأتی قوما من اہل الکتاب، آپ اہل کتاب کی ایک جماعت کے پاس جا رہے ہو۔ تو دیکھیے مدعو کے حال کا علم ہونا چاہیے، یہ بات ہو رہی ہے نا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کن کے پاس جا رہے ہیں، تو ان سے کیسے نمٹنا ہے، ان کو دعوت کیسے دینی ہے، کیا طریقہ کار ہوگا، ان کے شبہات بھی ہو سکتے ہیں، یہ سب ذہنی طور پر آپ کو تیار رہنا ہے اس کے لیے۔ پھر کیا ہے کہ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو سب سے پہلے جس کی دعوت دیں گے آپ، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ وہ فی روایت الی ان یوحد اللہ، اور ایک روایت میں کہ ایک اللہ کو مانے، اس کی دعوت دینی ہے سب سے پہلے۔ تو سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب ہے توحید کی دعوت دینا،
توحید کی دعوت دینا. ٹھیک ہے کہ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ مان لے اس کو تو فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، تو پھر ان کو بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رات اور دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. اور فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر اس مسئلے میں آپ کی بات مان لے وہ، تو ان کو بتلاؤ کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان